حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارتیں دی گئیں۔ آپ کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، آپ جنت میں انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے باوجود آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اتم درجہ موجود تھا۔ خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک گناہوں کی سزا میں اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی شان بے نیازی سے ڈرنا۔ پہلا خوف عام مسلمانوں کا ہوتا ہے اور پرہیزگاروں کا ہوتا ہے، اور دوسری قسم کا خوف اللہ کے خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی، سورہ النساء کی آیت نمبر 123۔ اس کا ترجمہ ہے، جو برائی کرے گا اس سے اس کی سزا دی جائے گی، وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ میری کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے اس کیفیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے عرض کی کہ یہ وجہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر گھبراؤ نہیں، مسلمانوں کے گناہوں کی معافی دنیاوی آزمائشوں کے ذریعے ہو جائے گی، حتیٰ کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے پاک ہو کر پیش ہوں گے، لیکن دیگر لوگوں کے گناہ جمع ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کو قیامت کے دن ان کی سزا دی جائے گی۔ اور یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3039 ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی باغ میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے درخت کے اوپر ایک چڑیا کو دیکھا جو کہ کبھی ادھر حرکت کرتی تھی کبھی ادھر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو دیکھ کے ایک ٹھنڈی آہ بھری کہ کاش میں ایک چڑیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا، اے چڑیا تو کھائے گی پیے گی اور بغیر حساب دیے اپنی منزل پہ پہنچ جائے گی۔ یعنی آپ کے اندر یہ خوف تھا کہ کل میں اللہ کو کیسے حساب دوں گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے اتنا زیادہ آپ کے اندر خوف تھا۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ کاش میں سبزہ ہوتا جس کو کوئی جانور کھا جاتا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا، کاش میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا۔ تو آپ کے اندر آپ اندازہ کریں کہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ ایک دفعہ آپ کے غلام نے آپ کو ایک لقمہ لا کے دیا، آپ نے وہ لقمہ تناول فرمایا تو وہ غلام جو ہے بھاگتا ہوا آیا، کہا کہ آپ پہلے پوچھتے تھے کہ یہ جو لقمہ ہے یہ کھانا حلال کا ہے یا حرام کا، اس دفعہ آپ نے نہیں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ بتا دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ میں زمانہ جاہلیت میں نے کسی پہ منتر کیا تھا، اس کے بدلے میں اس نے مجھے اب پیسے دیے اور اب میں ان سے جو ہے نا وہ یہ کھانا لے کے آیا ہوں۔ تو جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ یہ لقمہ حرام کا تھا تو آپ بے چین ہو گئے، آپ نے انگلی سے یا گلے سے نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ لقمہ باہر نہ نکلا۔ پھر آپ نے پانی منگوایا، اس کو پیا، اور کوشش کے بعد جو ہے وہ جا کے تو پیٹ میں جو کچھ تھا وہ سب باہر نکلا، تو آپ کو کچھ سکون ملا۔ تو کسی شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، اس چھوٹے سے لقمے کی وجہ سے آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی، اگر یہ حرام لقمہ نکالنے سے میری جان بھی چلی جاتی تو میں نے نکالنا ہی تھا۔ یہ جواب تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو گوشت حرام سے پرورش پائے گا، یعنی جس کا جسم حرام سے پرورش پائے گا، جہنم اس کے بہت قریب ہے۔ تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں اس لقمہ حرام سے میرے جسم کی پرورش نہ ہو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی بڑی جو شخصیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا کتنا زیادہ خوف تھا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا تو کسی نے کہا عمر بہت سخت مزاج ہے، انہیں خلیفہ منتخب کر کے آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ تکلیف کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، ارشاد فرمایا مجھے بٹھاؤ۔ جب سہارے کے ساتھ آپ کو بٹھایا گیا تو آپ نے فرمایا، یعنی تم مجھے بارگاہ الہی میں جواب دینے سے متعلق ڈرا رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی تم سے زیادہ رکھتا ہوں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تمہاری بنسبت زیادہ جانتا ہوں۔ یقیناً جب میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو عرض کروں گا، خدایا میں نے تیرے بندوں میں سے سب سے بہتر
اور افضل کو مسلمانوں پر اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود، افضل البشر بعد الانبیاء ہونے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا عرصہ ساتھ ہونے کے باوجود 47 سال آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ اتنی زیادہ خوشخبریوں کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ سے اتنے زیادہ ڈرتے ہیں۔ قرآن پاک میں 32 سے زیادہ آیات آپ کے لیے نازل ہوئیں، آپ کی شان میں نازل ہوئیں، اس کے باوجود آپ کے اندر اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی آج اللہ تعالیٰ سے ڈریں، چونکہ جب ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔